ساتواں حصہ نازک مرحلے۔ رحمت عالم ظلم و ستم کے نرغے میں کافروں نے بہت کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں، اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور پھر مسلسل ناکامی۔ دشمنوں کے لیے یہ ایک المناک سانحہ تھا۔ عقل حیران تھی، کیا کریں؟ آپ کے مقابلے میں کون سی چال چلے؟ لیکن افسوس، ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کا سہارا اور مددگار تھے، بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے، اور جو پورے قبیلے کا شیرازہ تھے، سارے خاندان کا گلدستہ تھے کہ انہی کی بدولت لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے گرد جمع تھے۔ اب میدان خالی تھا، راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے۔ اب آپ کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا، اس میں جو جتنا ہی زیادہ آگے تھا اس کو اتنا ہی زیادہ فخر تھا۔ انتہا یہ کہ ایک روز آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کو شرارت سوجی، آپ پر بکری کی اوجھ لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اسے کوئی بد دعا دی؟ نہیں، بس اتنا فرمایا، عالمنا، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی، آپ اسی حال میں گھر آئے، بیٹی فاطمہ نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگی۔ وہ پانی گرا رہی تھی اور اس میں گرم گرم آنسو ملا رہی تھی۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی، قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ انہیں تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب، ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ ناک میں دم کر دیا۔ اور ابو جہل، وہ تو دن رات گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی ہنڈوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ جب آپ نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتے، آپ کے قتل کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابو بکر انہیں روکتے، ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ نتیجہ ظاہر تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی جرات نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتیں آزادی سے جاری رکھ سکیں۔ مگر ابو بکر ماننے والے کب تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، ان کو اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان پیاری تھی، پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا؟ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان تھی، ان کی روح کے لیے راحت کا سامان تھی، اور آپ کا کیا حال تھا؟ بہت ہی حسرت کے ساتھ فرماتے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ عائشہ اور سودا رسول پاک کے نکاح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، زبانوں کے تیر آپ کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں، یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ اس طرح آپ دو دو تلخیوں سے دو چار تھے، چچا ابو طالب اور پیاری ختیجہ کا صدمہ، پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن اکثر مسلمان تو حبشہ میں تھے، مکے میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا، ٹھانٹیں مارتا سمندر۔ ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے؟ اس سیلاب مظالم کو روک ہی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو بالکل بے بس تھے، ان کے لیے تو بس ایک ہی شکل تھی، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے آپ کا بچاؤ کرتے رہیں۔ اور مسلمان عورتیں، وہ بھی آپ پر بلاؤں کی یہ یلغار دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتی
اور کلیجہ مسوس کے رہ جاتی۔ ایک دن حضرت خولہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون کی بیوی تھی۔ بولی، کیوں نہیں آپ دوبارہ اپنا گھر بسا لیتے کہ کوئی آپ کے غموں کو بانٹ سکے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کوئی خدیجہ جیسی نہ سہی، لیکن کچھ تو غم غلط ہوگا، کچھ تو دل کو سکون ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ نے کہا، کماری بھی مل سکتی ہے اور بیوہ بھی۔ پیارے نبی نے پوچھا، کماری کون؟ خولہ نے کہا، آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اور بیوہ کون؟ خولہ نے کہا، زماں کی بیٹی سودا، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں۔ تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں وہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو بھی تھے۔ وہاں سے وہ دونوں واپس آ رہے تھے۔ راستے ہی میں ان کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت وہ آپ کے گھر میں آ جائیں تو ان کی بڑی دلجوئی ہو جائے گی اور آپ کی طبیعت بھی بہلے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا مشورہ بہت مناسب ہے۔ خولہ سودا کے پاس گئیں، بولی، اللہ اللہ، تمہاری قسمت کتنی برکتوں کا تم پہ سایہ ہے۔ سودا نے بے چینی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں آپ بہن؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خولہ نے کہا، سودا، اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہاری خزاں رسیدہ زندگی کے لیے اب بہاروں کا پیغام لائی ہوں۔ تمہارا اجڑا ہوا گھر اب پھر سے بسے گا، اور اس طور سے بسے گا کہ اچھی اچھی قسمت والیاں بھی تم پر رشک کریں گی۔ اللہ کے رسول کو میں نے تیار کر لیا ہے۔ سودا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور وہ کچھ جھجکتی اور شرماتی ہوئی بولی، سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے تو تذکرہ کیجیے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ سودا کے والد کے پاس گئیں، انہیں مبارک خبر سنائی۔ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا خولہ، تمہارے منہ میں گھی شکر، تم کتنی اچھی خبر لائی ہو۔ پھر خولہ ام رومان کے یہاں گئی۔ یہ عائشہ کی والدہ اور ابو بکر کی بیوی تھی۔ انہیں خولہ نے مبارکباد دی۔ زہ نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش۔ رسول خدا عائشہ سے اپنا نشمن آباد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ام رومان، واہ واہ، کتنی مبارک تقریب ہوگی یہ، ذرا ٹھہرو، ابو بکر بھی آ جائیں۔ کچھ ہی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ یہ خبر سن کر وہ گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ انہوں نے خوشی خوشی اس برکت کا خیر مقدم کیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا اور خولہ کو ڈھیروں دعائیں دی۔ اس طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شادی سودا اور عائشہ سے کرا دی۔ شادی ہو جانے سے ساتھیوں کا تعلق آپ سے اور زیادہ استوار ہو گیا۔ دونوں نکاح ہو گئے۔ سودا رخصت ہو کر آپ کے گھر چلی آئیں۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ عائشہ ابھی چھوٹی تھی، وہ چند سال بعد رخصت ہوئی۔ طائف کا سفر اور اہل طائف کا شرمناک سلوک۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا محمد کو اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ اپنی دعوت سے باز نہ آ جائے یا ہماری تلواریں ان کے خون سے سیراب نہ ہو جائیں۔ ساتھیوں کبھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں اور پھر آبائی دین کی طرف پلٹ نہ آئیں۔ نبوت کا 10واں سال تھا، شوال کا مہینہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو طائف کو روانہ ہوئے۔ طائف مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے۔ اس وقت آپ انتہائی بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ وہاں آپ کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے حق کا ساتھ دیں اور آپ ہر طرف حق کے شمع روشن کر سکے۔ لیکن وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، ان لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا۔ نہایت ہٹ دھرمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا اور بڑی بے شرمی سے آپ کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، کعبے کی طرح وہ بھی ہر عام و خاص کے لیے زیارت گاہ تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے
طائف بھی عرب کا بہت خاص اور متبرک شہر تھا۔ ان کو ڈر تھا اگر آپ کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، پھر طائف کی یہ حیثیت اور خصوصیت خاک میں مل جائیں گی۔ آپ چاہتے تھے اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم نہ ہو۔ اندیشہ تھا اگر وہ لوگ جان گئے تو اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو قبیلہ ثقیف کے ایک سردار سے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھنا۔ لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، طائف کے غنڈوں اور اوباشوں کو ابھار دیا۔ ان اوباشوں نے پائے مبارک پر اس طرح پتھر برسائے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے نڈھال ہو جاتے، پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے۔ ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ اف، دنیا انسانیت کا کتنا عجیب اور المناک منظر تھا یہ۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اے محمد، پیغمبری میں آپ نے جو جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو جو سختیاں جھیلی، ان کے بدلے میں اللہ آپ کا ہو گیا۔ رسول پاک کی پرسوز فریاد۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں انگور کی بہت بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر آپ کی جان چھوٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ مولا سے گڑ گڑانے لگے، اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کو اپنے دامن میں لے لیں۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ درج رہے تھے، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهو إني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ خدایا، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چاہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہان کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آپ آ کر ٹھہرے تھے یہ دو آدمیوں کا تھا۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا شیبہ۔ یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تھا۔ وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا جب قوم کے غنڈے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو بڑا ترس آیا، آپ کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ فوراً عیسائی غلام کو آواز دی، عداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں لے جا کر اس آدمی کو دو، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ انگور لے کر آپ کے پاس آیا، سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لیجئے۔
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب کے پیرے ہو؟ عداس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیرو ہوں، نام میرا عداس ہے۔ حضور نے فرمایا، یونس بن متی کے بستی کے ہو؟ وہ تو بہت اونچے انسان تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑھی۔ آپ کیسے جان گئے؟ یونس بن متی کیا تھے؟ اس نے بڑی بےتابی سے سوال کیا۔ حضور نے جواب دیا، یونس میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ عداس سے رہا نہ گیا، فوراً جھک کر آپ کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کا بوسہ لیا۔ اتبا و شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے، سخت حیران تھے، ماجرا کیا ہے؟ عداس لوٹ کر گیا تو بولے، میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس بولا، میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اتبا و شیبہ نے کہا، میاں عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت چھوڑ بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی قبیلہ ثقیف کی بھلائی سے مایوس ہو گئے، ان سے مدد ملنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب آپ نے طائف کو خیر بات کہا اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ کا رخ مکے کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے، کہیں اور سے مدد مل جائے کہ یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے، لیکن آپ کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ جنوں کی ایک جماعت اسلام کے دامن میں۔ طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ یہ مکے سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر ہے۔ چلتے چلتے جب آپ تھک گئے تو وہیں ٹھہر گئے۔ جب رات کافی گزر گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا، تو اس پرسکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑی شیرین اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، انہیں یہ کلام بڑا عجیب معلوم ہوا، ٹھہر کر سننے لگے۔ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی، ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے، بولے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود آپ کو خبر دی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قریش کی سازش۔ قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو گیا۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں بری طرح ناکامی ہوئی۔ قبیلہ ثقیف کے اوباشوں نے خوب آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اس پر وہ بہت خوش تھے
اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، اگر محمد پھر لوٹ کر مکے آیا تو جب تک اسے مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ ان کا خیال تھا طائف کی ناکامی آپ کے حوصلے پست کر دے گی، سارے جوش اور جذبے کو سرد کر دے گی، پھر آپ پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی سازشیں تھیں، لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ آپ نخلا سے مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہیرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ ان سے معلوم ہوا قریش کے کیا ارادے ہیں، کیسے کیسے منصوبے ہیں۔ آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ وہ آدمی بولا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، شریح کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، ان سے کہو محمد نے پوچھا ہے، کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ وہ آدمی جا کر اخنس سے ملا، اس کو آپ کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ وہ آدمی لوٹ کر آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ حرا میں ہی تھے۔ اخنس سے جو بات ہوئی تھی اس نے آپ سے دوہرا دی۔ آپ نے کہا، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ وہ آدمی بڑی خوشی سے راضی ہو گیا۔ حضور نے کہا، عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، ان سے کہو کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکیں؟ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوئی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی لوٹ کر ہیرا آیا، سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ حضور نے کہا، اچھا ایک بار اور زحمت اٹھاؤ گے؟ وہ آدمی بولا، جی ہاں بے تکلف فرمائیے۔ آپ نے کہا، اس بار ادی کے بیٹے متیم کے پاس جاؤ، ان سے یہی درخواست کرو۔ وہ متیم کے پاس گیا، پوچھا، کیا آپ محمد کو امان دیں گے؟ متیم بولے، ہاں وہ آئیں، ضرور آئیں، خوشی سے آئیں۔ صبح ہوئی تو متیم خود تیار ہوا، بیٹوں اور بھتیجوں کو تیار کیا کہ مکے میں داخل ہوتے وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو آپ کی حمایت کر سکے۔ سب نے جنگی لباس پہن لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچھیاں لے لیں اور کعبے کی طرف بڑھے۔ قریش وہاں پہلے سے موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ دیکھتے ہی بولا، امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ متیم بولے، امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، چونکہ متیم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ قریش وہاں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر یہ فقرہ چست کیا، خالے منا تمہارا نبی ہے یہ۔ ربیہ کا بیٹا عتبہ بھی موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے ہی مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا، اگر ہم میں سے کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے، فرمایا، تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی پر اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں وہ وقت آ رہا ہے، بہت تیزی سے آ رہا ہے، ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اس وقت اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، قریش کے سرداروں تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب چاروں ناچار بہت ہولناک انجام سے دو چار ہو گئے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تل ملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، لیکن متیم آپ کو پناہ دے چکا تھا، سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی کہ اب ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں میں گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ فرش سے عرش تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا اور رجب کا مہینہ۔ ایک رات آپ انہی کے گھر سوئے، طلوع فجر سے کچھ پہلے آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ،
تم نے تو دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی۔ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ ام ہانی سخت حیران تھیں۔ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، بولی تفصیل سے بتائیے میرے پیارے بھائی، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ام ہانی میں سو رہا تھا، یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ چھت پھاڑ کر میرے پاس آ گئے تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آئے تھے۔ وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لیے ہوئے کعبے کی حتیم کے پاس آئے اور وہاں لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کیا۔ سونے کی ایک پلیٹ ساتھ تھی، وہ پلیٹ ایمان و حکمت سے لبریز تھی، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور آیا، وہ جانور خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے، چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں۔ وہ بالکل حیرت کی تصویر بن گئی تھی۔ پہلے تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا، پھر خطرے کا خیال۔ بولی میرے بھائی یہ کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں تو سب سے بیان کروں گا، قریش سے بھی بیان کروں گا۔ ام ہانی نے کہا میرے بھائی قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے بالکل نہ کہیے، وہ فوراً جھٹلا دیں گے، الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں ام ہانی، اس قدر ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، اپنی ایک لونڈی کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہو آ کر اطلاع دے۔ کعبے کے پاس قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں۔ لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا، یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں میں رات بیت المقدس گیا؟ کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، آپ یوں ہی بیٹھے سوچتے رہے۔ آپ پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف آپ بہت خوش تھے، چہرے مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڈ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ حالانکہ میں تو چاہتا ہوں پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے ان سے بھی بیان کروں، خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ کے اندر بڑی بے چینی تھی، آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ حالانکہ کعبے میں آپ اس طرح کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا آپ عادت کے خلاف چپ چاپ سے بیٹھے ہیں۔ ان میں ابو جہل بھی تھا، عدی کا بیٹا مطعم بھی تھا۔ ابو جہل نے آپ کو افکار و خیالات میں غرق دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا، بولا محمد کیا ہوا، آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا ہاں آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل کہاں کی سیر کرائے بھتیجے؟ پیارے نبی نے فرمایا آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ زور کا قہقہ لگاتا، لیکن ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی باتوں کو مشکوک ٹھہرانے کے لیے اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا اور بولا اچھا اور لوگوں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی ایسے ہی بیان کر دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں، جو باتیں آپ سے بیان کر دیں دوسروں سے انہیں چھپانا کیا؟ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی اے آل کعب بن لوئی۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ لوگوں نے ابو جہل سے کہا ابو الحکم کیا بات ہے، ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو جہل نے آپ کو اشارہ کیا، جو ابھی سنایا ہے ذرا ان لوگوں کو بھی سنا دو۔ حضور نے فرمایا آج رات براق نامی ایک جانور آیا،
اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان سب کی امامت کی۔ یہ سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہ بلند ہوا۔ ابو جہل بولا، اچھا تو سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ نہ تو پستہ قد ہے نہ زیادہ لامبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لامبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی۔ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا جھوٹ؟ معراج کے اثرات۔ کچھ دلوں پر تو آپ کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، کچھ لوگ آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ کے عزیز دوست ابو بکر کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب خبر سنا دیں۔ انہوں نے کہا، ابو بکر اپنے جناب کی باتیں سنی؟ کہتے ہیں آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ ابو بکر بولے، کیا آپ نے فرمایا ہے؟ مشرکین، جی ہاں، تمہارے جناب یہ کہہ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن کے آ رہے ہیں۔ ابو بکر بولے، اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ مشرکین بولے، یہ بھی کوئی یقین میں آنے کی بات ہے؟ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی مکہ لوٹ آئے۔ ابو بکر نے جواب دیا، بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں رات ہو یا دن، کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں وحی آ جاتی ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تم تو بیت المقدس تک ہی آنے جانے پر حیران ہو، بتاؤ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کعبے میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے، محمد اب تک تو ہمیں کوئی شبہ ہی تھا، لیکن آج یقین ہو گیا تم واقعی جھوٹے ہو، اپنے جی سے گھڑ گھڑ کر ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے بھی واپس بھی آ گئے۔ لات و عزا کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ ابو بکر بولے، محمد جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ متیم بولا، محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرنا۔ ابو بکر سمجھ گئے متیم آپ کو زج کرنا چاہتا ہے، ان کی خواہش ہوئی آپ بیان کر دیں تاکہ آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کبھی وہاں نہیں گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات تھے، جتنی علامتیں تھیں، سب آپ نے بیان کر دی۔ آپ بیان کر رہے تھے اور سب چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے، لیکن ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ دھرمی جاگ اٹھی، شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، کسی نے تم کو یہ سب کچھ سکھایا بتا دیا ہے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ آپ راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے، فرمایا فلاں فلاں قافلوں سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں بستیوں سے میرا گزر ہوا، فلاں فلاں اونٹیاں میں نے دیکھی، اتنے قافلے عنقریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے قافلے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہیں، ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ مشرکین بولے، تمہاری باتوں پر ایسے کیسے یقین آ جائے گا، ذرا ٹھہرو، قافلے کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں وہ اس رات کہاں تھے، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ ابو بکر بول اٹھے، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، مجھے یقین ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ آپ نے سر جھکا لیا، کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اوپر اٹھایا، ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تم کو صدیق کا لقب دیا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھیے یہی چرچا تھا، جدھر دیکھیے اسی کا تذکرہ تھا، جہاں دو آدمی ملتے اس طرح کی باتیں کرتے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنی دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد نے جھوٹ کا پل باندھا ہو؟ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ قافلے آ پہنچے، دیکھا گیا تو سامان وہی تھے جو آپ نے بتائے تھے، جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا؟ نہیں،
ان کی ہٹ دھرمی کو اور جوش آیا اور بولے، مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا محمد جادوگر ہیں، اس نے کوئی غلط بات تھوڑی کہی تھی، دیکھو ان باتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، واقعی کتنی سچی بات کہی تھی اس نے۔ یہ تو تھا مشرکوں کا حال، مسلمانوں کے لیے بھی یہ واقعہ کچھ کم اہم نہ تھا۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ معلوم ہو گیا کس کا ایمان مضبوط ہے اور کون ابھی ایمان سے دور ہے۔ جس کا ایمان مضبوط تھا، اس واقعے سے اس کا ایمان اور زیادہ چمک اٹھا، اس میں اور زیادہ مضبوطی اور تازگی آ گئی، مگر جن کے دل بیمار تھے، جن کے ایمان بے جان تھے، وہ طرح طرح کے شکوک میں مبتلا ہو گئے، وہ اوہام کے بھنور میں گر گئے، بالآخر دین سے پھر گئے۔ سفر معراج کی ایک جھلک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اللہ نے جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس طرح حضرت جبریل مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم سے ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوشی سے کھل اٹھتے اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے۔ کیوں کہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے، بائیں طرف بری اولاد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ پیارے نبی نے سوال کیا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے تعارف کرایا یہ آدم ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ جس جس نبی کے پاس سے آپ گزرتے یہ دل نواز فقرے آپ کا استقبال کرتے، خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی بولے خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے، راہ میں جمال کے جلوے دیکھے اور جلال کے بھی۔ ہزاروں فرشتے نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ پر اور ساری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھتے ہی سوال کیا کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ حضور نے جواب دیا دن اور رات میں 50 نمازیں۔ موسیٰ بولے لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں امت سے نہیں ہو سکیں گی۔ آپ پھر لوٹ گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دی۔ موسیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا اتنی نمازیں بھی زیادہ ہیں، ایک بار اور جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دی۔ فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ نے آسمان پر جو جو مناظر دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جو جلوے نظر آئے تھے، پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے۔ ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ نیک ساتھیوں کو مزدہ بھی سنایا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں، لیکن جو دین سے پھر گئے وہ، ان کے بارے میں خود خدا نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔